بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارہ، رمضان کا روزہ قصداً یعنی جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے 60 روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ فرمایا جب کفارے کے 60 روزے رکھے تو بلا ناغہ مسلسل 60 روزے رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر درمیان میں ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا واجب ہوگا، پچھلے روزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو کفارے کے روزے کے درمیان حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے عورت کے لیے۔ حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثلا 20 روزے رکھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد صرف بقیہ 40 روزے رکھے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر جماع کے علاوہ ہم بستری کے علاوہ دیگر وجوہات کی وجہ سے متعدد کفارے لازم ہوئے تو سب کا ایک کفارہ کافی ہے۔ اسی طرح اگر روزے کے دوران جماع کی وجہ سے متعدد کفارے لازم ہوئے تو ان میں تداخل ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا، ہر روزے کا کفارہ الگ الگ رکھنا لازم ہوگا، اور بعض کے نزدیک تداخل ہوگا اور سب کفاروں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ پہلے قول میں کیونکہ احتیاط ہے اور دوسرے قول میں آسانی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر رہا ہے، فرمایا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ واجب ہے۔ 2 وقت یعنی کہ صبح اور شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، چاہے ایک ہی دن میں صبح اور شام 2 وقت کا کھانا کھلا دے، چاہے 2 دن صبح کے وقت یا 2 دن شام کے وقت یا عشاء اور سحر کے وقت کھلا دے، درست ہوگا۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے دوسرے وقت بھی انہی مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر ایک وقت ایک مسکین کو اور دوسرے وقت دوسرے مسکین کو کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک مسکین کو مسلسل 60 روز تک صبح اور شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا مسلسل 60 روز تک یعنی کہ مسکینوں کو صبح اور شام کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی روز میں 60 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، تینوں صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جن مسکینوں کو کفارہ کا کھانا کھلایا جائے ان کا بھوکا ہونا بھی ضروری ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پیٹ بھروں کو کھانا کھلایا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اور بھوکوں کو دوبارہ کھلانا لازم ہوگا۔ اسی طرح کفارے کا کھانا کھلانے میں تسلسل کی ضرورت نہیں ہے، متفرق ایام میں کھلانے سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ قصداً جان بوجھ کر کھا پی کر یا جماع کر کے توڑ دیا ہے تو ایک روزہ قضا کا اور 2 مہینے کے مسلسل روزے مزید رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے جس کے نافع ہونے کا خیال ہے، خواہ غذا ہو یا دوا، تو ایسی حالت میں روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارے کے روزے رکھی تھے، ابھی ابتدا ہی ہوئی تھی، درمیان میں نفاس کی وجہ سے لگاتار روزے نہ رکھ سکی تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا، شروع سے دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے رہ گئے، فرمایا تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے 60 روزے شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر درمیان میں رمضان شریف آ جائے تب بھی 60 روزے شروع سے دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کفارے میں تاخیر،
کفارے کے روزوں میں تاخیر کرنی نہیں چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے روزے رکھ کر کفارہ ادا کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے یعنی کہ کفارے میں ضامن بنانا، اگر کسی نے دوسرے سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ضامن بنائے بغیر کسی نے کہا نہیں ہے، جس کے اوپر کفارہ لازمی تھا، ضروری تھا، اس نے نہیں کہا، بغیر کسی نے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کفارے کی کل قیمت ایک فقیر کو دینا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کفارہ نقد رقم سے ادا کرنا چاہے تو ایک مسکین کو ایک دن میں صرف 2 وقت کے کھانے کے پیسے دے۔ اگر ایک مسکین کو ایک دن میں 2 وقت سے زیادہ کا پیسہ دیا جائے تو وہ صرف ایک دن کا ہی شمار ہوگا۔ اس لیے یا تو ایک مسکین کو روزانہ 2 وقت کے کھانے کے پیسے دے دے، یا ایک ہی دن میں یا مختلف ایام میں 60 مسکینوں کو الگ الگ 2 وقت کے کھانے کے پیسے دے دے۔ البتہ فدیہ کی رقم جو ہے نا، یہ ایک ہی دن میں ایک مسکین کو جتنی بھی دے گا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کفارے کی ادائیگی۔ روزے کے کفارے میں 60 دن ایک طالب علم کو دونوں وقت بٹھا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، مگر بٹھا کر کھلانا چاہے، کیونکہ دینے میں ہر روز پوری مقدار 1.25 کلو ایک صدقہ فطر کی بقدر یا اس کی قیمت دینے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کفارے میں آٹا یا اس کی قیمت دینا۔ اگر کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 مسکینوں کو 2 کلو آٹا دے دے یا 60 مسکینوں کو 2 کلو آٹے کی قیمت کے برابر رقم دے دے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کفارے کی رقم سے مسجد، مدرسہ اور ہسپتال وغیرہ تعمیر کرنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کفارے کی رقم مسکینوں کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ جو مسکین ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ کفارے کی رقم سے مسجد، مدرسہ اور ہسپتال وغیرہ کی تعمیر کرنا یا ہسپتال کی مشینری وغیرہ خریدنا یا تنخواہ وغیرہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کفارے کے روزے کی جگہ پر توبہ کرنا کافی ہے یا نہیں ہے؟ کفارہ اور قضا لازم ہونے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارے کے بغیر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آگے فرماتے ہیں کفارے کا کھانا چھوٹے بچوں کو کھلا سکتے ہیں جو بچے نابالغ ہیں۔ فرماتے ہیں کفارے کا کھانا چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے سے مراد جو بالغ یا قریب البلوغ نہیں ہیں، جو بالغ یا قریب البلوغ نہیں ہیں۔ البتہ اگر چھوٹے بچوں کو کفارے کی مقدار کا مالک بنا دیا جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔